بنا دے گی انشاءاللہ۔ یہ دل کا ذکر ہے، دل کو پاک کرنے کا وسیلہ۔ سب کو اجازت ہو گئی کیسے کرنا ہے، اب طریقہ سمجھ کے کر لو۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کر رہے ہیں کرتے رہو، گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کرو۔ اللہ کا دین تو منع ہی نہیں کرتا، جو کام کر رہے ہیں کرتے رہو، لیکن آپ کا جو خیال ہے وہ کہیں نہ کہیں دور ہوگا۔ آپ بیٹھے دفتر میں، خیال گھر چلا جاتا ہے۔ آپ بیٹھے گھر میں، خیال صدر چلا جاتا ہے۔ آپ بیٹھے گھر میں، خیال امریکہ چلا جاتا ہے۔ آپ بیٹھے گھر میں، دماغ میں شیطانیت آ جاتی ہے۔ آپ بیٹھے گھر میں، نبی پاک کا روضہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ جو خیال ہے، اس خیال کو دل کے مقام پہ رکھنا ہے۔ یہ جو رلتا ہے نا، رلنے نہیں دینا، اس کو دل کے خیال، ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھو۔ میرا دل کرتا ہے، آپ سنو کیا کرتا ہے، سنو، دل پکارتا ہے اللہ 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 اللہ۔ آپ کو توجہ کر کے سننا ہے، پھر سمجھے۔ آپ کو پیاس لگ جائے، پیاسا بندہ زبان سے پانی 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 نہیں کرتا، دل میں پانی پینے کا خیال آتا ہے۔ اس طرح ہمیشہ اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھو۔ یہ دل نہیں بلکہ یہ طوطا ہے، اندر بیٹھا بول رہا ہے، آپ اس کی بولی کو سننے کی کوشش کرو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بولی کیا ہے؟ بولی ہے اللہ 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 اللہ۔ آپ توجہ کر کے اس کو صرف سنو۔ جب غور سے سنیں گے، پہلے صرف خیال پکے گا، کچھ دن گزریں گے، آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی۔ اللہ کے نام سے اللہ نے دل کو زندہ کر دیا۔ اور توجہ کریں گے، اور تصور پکائیں گے، پھر یہی دل کی دھڑکن جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے، قلب سے اللہ نکلے گا، پھر اس بندے کو موت آئے گی۔ خدا کی قسم، جس دل کو اللہ کے نام سے زندگی مل گئی، یہ دل کبھی نہیں مرے گا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی، جس کے دل کو کبھی موت نہیں آتی۔ اور اسی کے بارے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تف اس کے مرنے پر جس کی قبر سے اللہ اللہ کی آواز نہ آئے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی زندہ ہو جائے، آپ جلدی اللہ کے ولی بن جائیں، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کر دیں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ بنے، اللہ تعالیٰ کارساز بنے، رب مددگار بنے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ وہ عبادت ہے جو ہمارے پیارے رسول غار حرا میں جا کے کرتے تھے۔ اللہ کے خاص بندوں کی عبادت ہے یہ۔ جتنے خدا کے ولی بنے، مراقبے کی کثرت سے بنے۔ یہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو کرنا کوئی شرط نہیں ہے، کر لیں، اچھی معذوری نہیں ہے۔ فارغ ہو گیا، 1 منٹ ضائع نہیں کرنا، فارغ ہوتے ہی مراقبہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن کو جھکا لو، آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے پہلے ان کو یاد کر کے تھوڑا رو لو۔ بندے کو سب پتہ ہوتا ہے جو اچھے کام کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے، بندے کو بھی بھول نہیں ہوتی۔ رسول پاک فرماتے ہیں کسی مومن مرد عورت کو اپنے گناہ یاد آ جائیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے اتنا ہی پانی نکل جائے، اس کی پلک کا 1 بال گیلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو سچی توبہ کیے بغیر اس کی موت آ جائے۔ کیا کرنا ہے؟ آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ کیے ہیں ان کو یاد کر کے تھوڑا رو لے۔ اگر رونا نہیں آتا
حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب گناہ کر کر کے دل کالا ہو جائے، دل سخت ہو جائے، یہ بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرے تو پھر بھی اس کو رونا نہیں آتا۔ نبی پاک نے اس کو بھی محروم نہیں چھوڑا۔ خدا کے آقا اور خدا کے محبوب فرماتے ہیں اگر تیرا دل گناہ کر کر کے کالا ہو گیا، سخت ہو گیا، گناہ یاد کرتا ہے پھر بھی رونا نہیں آتا، تو ایسا پھر منہ بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے، اپنے ہونٹ لٹکا لے، منہ کو ٹیڑھا میڑھا کر۔ حدیث پاک ہے خدا کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تیرا روتا منہ دیکھ کے، تیرا منہ روتا ہوا دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو اتنا ترس آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ رحمت کتنی بڑی ہے، کیسے مراقبہ کرو گے؟ میری طرف دیکھ لو، آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر جو گناہ کیے ہیں ان کو یاد کر کے تھوڑا رو لے۔ نہیں رونا آتا تو ایسا منہ بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے، پھر اللہ سے وعدہ کر یا اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، تیری پکڑ بڑی سخت ہے، میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، جس طرح تو نے میرے عیبوں کو چھپایا، میری عزت بچائی، ایسی کرم کر کے تو میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہ کے سامنے وعدہ کر کے سچی توبہ کر کے پھر اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن۔ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ جب سنیں گے پہلے وہی خیال پکے گا، پھر آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی، اور پھر یہ دل کی دھڑکن جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے اس طرح قلب سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دے گا۔ اس کے علاوہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری بیٹی، میری پیاری بہن، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ بے نمازی اللہ کے غضب قہر میں، بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں، بے نمازی اتنا منحوس۔ صحابہ کرام کا فتویٰ ہے بے نمازی مر جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوتی، پڑھا دو، ہوتی نہیں ہے۔ خدا کی قسم نہ یہ زندگی اچھی ہے نہ یہ موت اچھی ہے، اس کو بدلیں۔ نماز خود تو پڑھنی ہے، آپ کا فرض ہے، جو آپ کے گھر میں آپ کے ماتحت ہیں ان کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ اگر حق ادا نہیں کیا، آپ تو نماز پڑھتے رہے، حج بھی کر لیا، لیکن جان نہیں چھوٹے گی، نہیں چھوٹے گی۔ یہ بچے بچیاں، تیرے چھوٹے بہن بھائی، تیری بیوی گریں گے روزے قیامت، نہیں چھوڑیں گے۔ جھگڑا ہو جائے گا، جھگڑا۔ اللہ پوچھے گا یہ کیا بات ہے، کس پہ جھگڑا ہوتا ہے؟ عرض کریں گے یا اللہ یہ بچے ہیں، یہ ان کے والدین ہیں، بچے یہ فریاد کر رہے ہیں ہمارے والدین نے ہمیں دین پہ عمل نہیں کرایا، دنیا کے سارے معاملے کی فکر تھی، دنیا میں سختی کرتے تھے، دنیا کا نقصان مار بھی لیتے تھے، لیکن نماز کے لیے کبھی نہیں کہا، اللہ کے دین پہ کبھی نہیں چلایا۔ اگر یہ چلاتے تو ہم آج بخشے جاتے۔ یا اللہ ہم تو جہنمی ہوئے، یہ ہمارے والدین کو بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ڈال، کیونکہ انہوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سچ کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں والدین کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، الٹا کر کے پہلے ان کو جہنم میں 200 بچوں کو بعد میں ڈالنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو چمیاں لیتے ہیں نا، میری پیاری بیٹی، میرا پیارا بیٹا، چمیاں لے لے کے گلے لگاتے ہو، کبھی آنکھیں ملتے ہو اس کے اوپر، کبھی دیکھ کے کہتے ہیں ڈاکٹر بنے گا، کبھی کہتے ہیں میرا بیٹا انجینئر بنے گا، کبھی کہتے ہیں پولیس آفیسر بنے گا۔ بنے بھائی، بنے، 10 بار بنے، لیکن خدا کی قسم تیرا بیڑا غرق کر دے گا، تیرا ناش کر دے گا۔ منع نہیں ہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بڑا آفیسر بنے، پہلے اللہ کا بندہ بنے، پھر نبی پاک کا غلام بنے، پھر جو دل کرتا ہے بنے۔ منع کس نے کیا ہے میرے بھائی؟ اپنے گھر والوں کو دین پہ عمل کرواؤ، اللہ کا حکم ہے۔ نماز پڑھیں، وضو کریں تو وضو میں یہ مسواک نبی پاک کی سنت ہے، یہ وضو میں استعمال کر لیا کرو۔ کیکر کی بنا لو، نیم کی بنا لو، بازار سے لے لو، اتنی بڑی اس کی شان ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے میرا امتی
جو پابندی سے وضو میں مسواک استعمال کرے گا روز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ کیا لگا بھائی، اللہ راضی ہو جائے، نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، قرآن پاک پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، روزے رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، رات کو جا کے وضو کرتے ٹھنڈے پانی سے اللہ راضی ہو جائے۔ میرے نبی پاک فرماتے جو 5 وقت وضو میں مسواک دے کے وضو کر کے نماز پڑھے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں، ہم نماز بھی ننگے سر پڑھ لیتے ہیں، انتہائی بے ادبی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ یہ پگڑی نبی پاک کی امت کی کے لیے تاج، یہ پگڑی رسول پاک کی سنت۔ میرے محبوب فرماتے میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ خدا کی قسم لوگ یہودیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، عیسائیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم پہ بڑا ظلم کر رہے ہیں، بمباریاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ عمیر بیٹے نے یہ بات کہی تھی، اب ہم وہاں لڑنے تو نہیں جا سکتے لیکن صرف دین پہ عمل کرو، داڑیاں چھوڑ دو، سر پہ سب پگڑیاں باندھ لو، آنکھیں حیا سے جھکا لو، اللہ کی نماز پڑھنا شروع کر دو، نبی پاک کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دو، خدا کی قسم سارا کفر تجھے دیکھ کے مر جائے گا، صرف تجھے دیکھ کے مر جائے گا۔ آگے تو پڑھ، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، جب بندہ ہمت کرتا ہے تو بگڑا کام سنورتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ عمل سے زندگی ہے، بے عملی زندگی نہیں۔ سب دیکھو یہ داڑھی نبی پاک کی سنت ہے، اس کی حد ہے کم از کم 4 انگلی، یہ بڑی ہو گئی ہے تو کو کاٹ لے، نہ کاٹے تو کوئی بات نہیں، لیکن 4 انگلی سے 1 انگلی چھوٹی نہیں کر سکتا۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ ہے کبیرہ، لیکن فکر نہیں، یہ دیکھے میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، آپ کے سامنے منت کر رہا ہوں، آپ صرف اللہ کا ذکر کر لو، خدا کی قسم سارے حالات بدل جائیں گے۔ کتنا آسان طریقہ ہے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور سن، دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، تو ہمیشہ اللہ کی پناہ میں ہو جائے گا، اور جس کو اللہ کی پناہ مل جائے شیطان اس کا کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نفس اس کو کبھی زیر نہیں کر سکتا۔ جب فارغ ہو جاؤ تو مراقبہ کرو، کہیں بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، اپنے گناہ پہ رو لے، نہیں رونا آتا تو منہ بنا جس طرح بندہ روتا ہے، پھر اللہ سے سچی توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ، ایسے مراقبہ کریں گے، دائمی خیال کریں گے، پھر رابطہ رکھو۔ یہ اورنگی ٹاؤن کا جو علاقہ ہے اس میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں عاجز نے پروگرام نہیں کیے ہوں۔ یہ جو آبادی ہے نا، اس آبادی میں چیدہ چیدہ گھر ہوتے تھے، اس وقت بھی آج یہاں آیا ہے الحمدللہ۔ 35 سال یہاں ان رونگی کی گلیوں میں، کراچی کی گلیوں میں رلا ہوں، اور لوگ بیٹھتے تھے 15-20، پھر ہو گئے 100 کی تعداد میں، پھر ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں، اب پروگرام ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی رحمت سے۔ خدا کی قسم یہ وہ قافلہ ہے جو اس قافلے میں شریک ہوا وہ نجات پا گیا۔ میرے مرشد فرماتے تھے یہ امام مہدی علیہ السلام کا قافلہ تیار ہو رہا ہے، جس کو کوئی موقع مل جائے، جس کو کوئی حصہ مل جائے، اس کے بخت بھلے، اس کے نصیب بھلے۔ ذکر کرو، مراقبہ کرو، ہفتے میں ایک پروگرام میں آ جایا کرو۔ آپ سب کو پتہ ہے ایف سی ایریا دور نہیں ہے، لالو کھیل، اتوار کو درس ہوتا ہے، جمعے کو درس ہوتا ہے، پابندی سے آؤ۔ میٹرک پاس کرنے کے لیے 10 سال تک
استاد کے پاس جانا پڑتا ہے، اسکول جانا پڑتا ہے، فیسیں دینی پڑتی ہے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے کوئی ٹائم دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا بھائی؟ قبر کو روشن کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خدا کی دوستی حاصل کرنے کے لیے آتے رہو، پروگرام میں ذکر کرو، مراقبہ کرو۔ نہیں کہنا پڑے گا چند دنوں میں دل زندہ، دل با خدا، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے، یہ داڑھی بڑھ کے بادشاہ ہو جائے گی۔ یہ داڑھی کو کاٹو گے نہیں بلکہ اس کو چومنے شروع کر دو گے، اس کو چومو گے، کیونکہ نبی پاک کی داڑھی کو چوما کرتے تھے۔ سر پہ اللہ کے نبی کا تاج آ جائے گا۔ نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہیں چھوٹیں گے، خدا بھی تیرا، خدا کے رسول بھی تیرے، قبر جنت کا باغیچہ، عرش مولا کا سایہ، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ وما توفیق الا باللہ۔ یہ چند ایک اعلانات سن لیں۔ ہمارے پاس اللہ کے دین کے تحفے ہوتے ہیں، کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، اللہ اپنے خزانوں سے دے۔ ایک پیسہ اپنی ذات کے لیے حرام ہے۔ تھوڑے ہدیے رکھیں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، اور جو پیسے آتے ہیں وہ سب اللہ کے دین پہ لگتے ہیں۔ ڈی وی ٹی، رسالے، کتابیں، یہ پوری دنیا میں جاتی ہیں، اور میرے پاس ہزاروں خط آئیں، ہزاروں خط دنیا سے پوسٹ آتی ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ کوئی خط لکھتا ہے میرے گھر میں نماز نہیں تھی، میں آپ کی ڈیوٹی لے گیا، گھر میں میں نے دکھائی، میرے گھر کا بچہ نمازی ہو گیا۔ کوئی لکھتا ہے میری ماں بے پردہ، میری بہنیں بے پردہ، میک اپ کر کے نکلتی تھی، لوگ دیکھ کے اشارے کرتے تھے، اتنی گندی گندی باتیں کرتے تھے، خدا کی قسم مرنے کو دل کرتا تھا، لیکن نہ ماں کو کچھ کہہ سکتا تھا، نہ بہنوں کو کچھ کہہ سکتا تھا، کہتا تھا تو جھگڑا ہوتا تھا۔ میں آپ کی کتاب پردہ نہ اٹھاؤ مرکز سے لے آیا، میں نے گھر میں لا کے رکھ دی، امی کو دی نہیں، بہنوں کو دی نہیں کہ لڑیں گی، میں نے وہ کتاب لا کے گھر میں رکھ دی، پردہ نہ اٹھاؤ۔ میری ماں جی نے وہ کتاب اٹھا کے خود پڑھی، میری بہنوں نے وہ کتاب اٹھا کے خود پڑھی۔ جس دن سے وہ کتاب پڑھی میری ماں میری بہنیں پردہ نشین ہو گئیں۔ کوئی لکھتا ہے میرے بچے نافرمان، میرے بچے بے ادب تھے، میری زندگی میں زہر گھول دی، میں اتنا پریشان تھا، مرنے کو دل کرتا تھا، لیکن اللہ بھلا کرے اس بندے کا، کوئی آپ کا جو ماہوار سالہ نکلتا ہے وہ میرے گھر میں دے گیا، میرے بچوں نے رسالہ پڑھا، بچے نیک ہو گئے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، لے جاؤ پڑھو، لوگوں کو پڑھاؤ، دیکھو، لوگوں کو دکھاؤ، سنو، لوگوں کو سناؤ۔ آپ کی کوشش محنت سے اگر کوئی میرا ایک بیٹا، میری ایک بیٹی نیک ہو گئی، یہ چند روپے تیرے لیے جنت کا ٹکٹ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات، یہ مجلہ ہدیہ اس کا صرف 10 روپے، کام بہت بڑا۔ اب یہ باتیں کان کھول کے اچھی طرح سن لو۔ آج کل پیری مریدی رسم کے سوا کچھ نہیں رہ گیا۔ پیر صاحب کو دیکھو تو بے نمازی، مستنڈا، بلکہ گنڈا، ہاتھ میں سگریٹ، دائیں عورتیں، بائیں عورتیں، سامنے عورتیں، پیچھے عورتیں۔ کون ہے؟ پیر صاحب۔ خدا کی لعنت ان پیروں پر جو نبی پاک کے دین سے مذاق کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اللہ کے دین سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس مجلے میں علماء کرام، محدثین کے مضامین، تاکہ پڑھ کے معلوم چلے کامل مرشد کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے بھائی نماز اللہ کا فرض ہے، یہ تیرے پیر صاحب تو نماز نہیں پڑھتے، کیا کہتا ہے؟ میرے پیر صاحب روحانی نماز پڑھتے، روحانی مرغیاں نہیں کھاتے، مرغیاں پولٹری فارم کی کھا کھا کے گندی کر دی، نماز روحانی پڑھتا ہے۔ نہ شرم، نہ حیا، نہ غیرت،
اور تیرے پیر صاحب تیرے گھر آتے، تیری بچیاں جوان، تیری بہنیں جوان، پردہ فرض ہے، یہ پردہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہتا ہے؟ یہ ہمارا